الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت شریف ابھی یاد نہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. صدق اللہ العظیم. دوستو، ان آیات شریفہ میں حج کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، اور یہاں پر اس آیت شریفہ میں بھی حج ہی کا حکم بیان کیا گیا ہے، اور یہ آخری آیت ہے. اس کے بعد پھر دوسرا بیان شروع ہو رہا ہے. اس کو آپ پہلے زبانی سمجھیے. حج کا پورا طریقہ آپ کو بتایا تھا، اور حج کا آخری عمل یہ ہے کہ 10 ذی الحج جس دن قربانی کی جاتی ہے، ذی الحج مہینے کی 10ویں تاریخ میں پہلے تو کنکری مارتے ہیں، اور اس کے بعد بال کٹاتے ہیں، اور بال کٹانے کے بعد سمجھو اس کا احرام کھل گیا. اب اس کو 10 میں یا 11 میں یا 12 میں، ان 3 دنوں میں سے ایک دن، کسی بھی دن مکہ مکرمہ آ کر ایک طواف کرنا ہے. اس کو طواف زیارت کہتے ہیں. اس کے بعد اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے. البتہ اس کے ذمے 10 تاریخ کے بعد، 10 تاریخ میں تو کنکری مار ہی دی، 10 تاریخ کے بعد 11 اور 12 2 تاریخوں میں تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا واجب ہے. اور تیسرے دن یعنی 13 ذی الحج کو، 13ویں تاریخ کو اختیار ہے. اگر کوئی شخص 12ویں تاریخ میں سورج غروب ہونے سے پہلے منا سے نکل جاوے تو تیسرے دن کنکری مارنا اس کے ذمہ لازم نہیں. اور اگر وہ تیسرے دن وہاں ٹھہرے اور 12ویں تاریخ میں جب سورج غروب ہو گیا اس کے بعد وہ وہیں ٹھہرا رہا، تو اب اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ 13ویں تاریخ میں بھی تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں. یہ بات آگئی. یہاں ایک مسئلہ انشاءاللہ آپ کو کبھی کام دے گا. جب آپ حج کے لیے جائیں گے یہ باتیں کان میں پڑی ہوئی یاد رہ جائیں گی کہ 11ویں اور 12ویں تاریخ میں تو زوال کے بعد کنکری ماری جاتی ہے، اور 13ویں تاریخ میں اختیار ہے، چاہے زوال سے پہلے کنکری مار لے چاہے زوال کے بعد کنکریاں مار لے. اس آیت شریفہ میں یہی بات بیان کی گئی ہے. اب اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں. اور اللہ کو یاد کرو تم چند دنوں میں. اس چند دنوں سے یہی 3 دن مراد ہے. اور اللہ کو یاد کرنے میں ایک تکبیر تشریق بھی ہے جو ہم ان دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کسی بھی شکل میں ہو، نماز کی شکل میں، قرآن پاک کی تلاوت کی شکل میں، تسبیح کی شکل میں، اور یا پھر دعا کی شکل میں، اللہ کو جس طریقے سے بھی یاد کرے وہ کرے. پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی واپس آ جاوے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو شخص دیر کرے یعنی تیسرے دن وہاں ٹھہر جاوے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرے. اور تم اللہ سے ڈرو
یہ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور جان لو یقیناً تم ایک دن اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ یہاں بات تو ہو گئی، قریب جو مسئلہ تھا وہ تو بالکل صاف ہو گیا اور آپ نے سمجھ بھی لیا، لیکن ان آیتوں سے بہت کچھ سمجھا جاتا ہے۔ جو کچھ اللہ میرے ذہن میں ڈالتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ بھی سمجھ جائیں گے اور آپ کو نفع دے گی، تو وہ آسان بات میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھو اللہ نے اختیار دیا، چاہے 2 دن کا کنکری مارو اور چاہے 3 دن کا کنکری مارو، لیکن اس آیت شریفہ کا جو انداز بیان کرنے کا ہے وہ کچھ اور طریقے پر ہے، جس کا ایک شان نزول ہے، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ زمانے جاہلیت میں جب حج کرنے کے لیے آتے تھے تو کچھ لوگ تو یوں کہتے تھے کہ صرف 2 دن کنکری ماری جائیں گی، 11 تاریخ میں اور 12 تاریخ میں، اور 13ویں دن یہاں ٹھہرنا اور کنکری مارنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور وہ 13ویں تاریخ کو اور تیسرے دن وہاں ٹھہرنے کو منع کیا کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ اس کا الٹا کہا کرتے تھے کہ 3 دن ٹھہر کر یہاں کنکریاں مارنا ضروری ہے اور 2 دن کنکریاں مار کر چلا جانا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے ان کا حج نہیں ہوگا۔ تو زمانے جاہلیت کے لوگوں میں اس طریقے کی کچھ بات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرما دیا کہ دیکھو 2 دن تو تمہارے دن میں لازم اور ضروری ہے، اور تیسرے دن کا اختیار ہے، منع نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، ٹھہرو مارو اور نہیں ٹھہرتے تو جاؤ۔ یہ بات میں نے آپ کو بتا بھی دی، لیکن میں نے پھر دوبارہ آپ کو بتائی، اور میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، اور مثال سے پھر آپ کو اصول بھی سمجھ میں آ جاوے گا اور یہ بھی سمجھ میں آ جاوے گا کہ واقعی اسی آیت شریفہ سے یہ بات سمجھی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ظہر میں بھی فرضوں سے پہلے 4 سنتیں ہیں، اور عصر میں اور عشاء میں بھی فرضوں سے پہلے 4 سنتیں ہیں۔ تو جب ہم ان کی فضیلت بیان کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا درجہ بھی بیان کریں، یعنی ظہر کی سنتیں مؤکدہ ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے اور ضرور پڑھنا چاہیے، اور عصر اور عشاء سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں وہ سنتیں تو ہیں لیکن غیر مؤکدہ ہیں۔ اگر ہم اس طرح بیان کریں گے تو ہم نے دین کی بات کو صحیح بیان کیا، اور اگر ہم اس کا الٹا کر دیں، یعنی یوں کہنے لگے کہ عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں اور عشاء سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں ان کا پڑھنا ضروری ہے، اور ظہر سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں ان کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، تو اب یہ بات دین کی بات نہیں رہے گی، یہ بات اب دین کی بات نہیں رہے گی، بلکہ یہ اپنی طرف سے اس نے بہت سارا اس میں اضافہ کر دیا ہے۔ یا ہم یہ کہیں کہ جس طرح ظہر کی سنتیں ضروری ہیں پڑھنا، ایسے عصر کی بھی سنتیں پڑھنا ضروری ہے، تو ہم نے دین کی بات میں اضافہ کر دیا۔ تو اس طرح بات کو نہیں بیان کرنا چاہیے، بلکہ دین میں جس چیز کا جو درجہ ہے وہ درجہ اتنا ہی اور اسی طرح برقرار رکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کے۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، چونکہ ہم ان میں بہت الجھ جاتے ہیں اور عام لوگ فرق نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بیان فرمایا کہ صدقہ فطر میں جو عید کے دن نکالا جاتا ہے، رمضان میں نکالا جاتا ہے، صدقہ فطر میں
اگر آپ گیہوں دینا چاہیں تو عربی میں کہتے ہیں نصف سا، ہم کہتے ہیں 1.25 کلو دیے جائیں گے، اور اگر آپ جو دینا چاہیں تو 1 سا یعنی 3.5 کلو دیے جائیں گے، اور کھجور دینا چاہیں، کشمش دینا چاہیں تو وہ بھی 3.5 کلو، کھجور بھی 3.5 کلو یعنی 1 سا، اور کشمش بھی 1 سا یعنی 3.5 کلو دی جائیں گے۔ تو ہمیں کھجور دینے کا بھی اختیار ہے، کشمش دینے کا بھی اختیار ہے، جو دینے کا بھی اختیار ہے، اور گیہوں دینے کا بھی اختیار ہے، اور شریعت نے ہمیں یہ سہولت دی ہے، آسانی کی ہے۔ اب اگر میں یوں کہوں کہ نہیں سب کھجور ہی دیا کرو تو دوستو یہ غلط ہو جاوے گا، اور شریعت نے جو ہمیں آسانی دی ہے وہ آسانی ختم کر دی میں نے، اور اس میں تنگی پیدا کر دی۔ ہاں میں یہ فضیلت بیان کر سکتا ہوں کہ بھائی جتنا گڑ گیرو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ جناب 2.25 کلو گیہوں 35 روپے کے بنیں گے، اور 3 کلو کھجور 1200 روپے کی بنیں گی، 600 کی تو بنیں گی، کم سے کم 200 روپے کلو۔ تو بھائی ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے تو آپ کھجور دے دو۔ تو یہ تو بیان کر سکتا ہوں میں، لیکن یہ نہیں بیان کر سکتا کہ کھجور ہی دو۔ تو شریعت کی باتوں کو، دین کی باتوں کو بیان کرتے وقت ان سب باتوں کو پہلے تو جاننا چاہیے، اور پھر اس کے درجے اور مرتبے کا لحاظ کر کے پھر دوسروں کو بتانا چاہیے۔ جو دین کی باتوں کا درجہ نہ جانتا ہو اس کو بیان کرنے کا حق نہیں، اور اس درجے کو آگے بڑھانا یہ اس کے واسطے جائز اور درست نہیں، یہ دین کو بدل دینا ہے، دین میں تحریف کر دینا ہے۔ یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جب یہ بات میں نے آپ کے سامنے بتائی تھی تو دیکھو ایک مسئلہ اور بتا دوں، اگرچہ وہ اس سے ہٹ کر ہے لیکن آج آپ کی سمجھ میں آ جائے گی بات بالکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہوں کم ملتا تھا، دستیاب نہیں تھا اور مہنگا تھا، اس لیے فرمایا کہ آدھا سا، نصف سا، 2.25 کلو دیا جاوے گا، اور کھجور اور کشمش اور جو یہ بآسانی دستیاب تھا، خوب دستیاب تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ 2 گنا دیا جاوے گا، 1 سا دیا جاوے گا، 3.5 کلو دیا جاوے گا۔ یہ اب معاملہ الٹا ہو گیا، گیہوں تو بہت ہی سستا ہو گیا، شاید جو بھی اس کے برابر صحیح ہو، اور کھجور کشمش تو بہت ہی مہنگی ہے۔ ہاں تو اب کسی مولوی کو اور کسی مفتی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کو بدل دے اور یوں کہیں کہ گیہوں 3 کلو 3.5 کلو دیا جائیں گے اور کھجور 2.25 کلو دی جائیں گی۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں، طے کر گئے ہیں، اسی پر رہے گا معاملہ، اسی پر اس کو بدلا نہیں جاوے گا۔ دیکھو یہ بات، اب میں آپ کو مسئلہ بھی بتایا ایک، اور اس سے آپ کو ایک بہت بڑا علم حاصل ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یوں فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے اس کے لیے یہ بھی اختیار ہے کہ 2 دن کنکری مارے، اور اس کے لیے یہ بھی اختیار ہے کہ وہ 3 دن کنکریاں مارے۔ یہ فرمایا دو اللہ سے ڈرتا رہے۔ تو دیکھو دوستو، اللہ سے ڈرنا یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ تو ہر دن کا کام ہے اور 24 گھنٹے کا کام ہے۔ اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ تو ہر دن کا کام ہے اور 24 گھنٹے کا کام ہے۔ اس سے آدمی درگزر نہ کرے۔ رہی شب برات کی عبادت تو 1 دن کا کام ہے، 1 رات کا کام ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نفل چیزوں کو خاص طور سے جو
ایک رسم بن جاتی ہے، ان کو بہت بڑی اہمیت دے دیتے ہیں، اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا، اس کی اہمیت نہیں، اس کی اہمیت نہیں دیتی، یہ فرمایا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر خاص طور سے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اس بات کو یاد رکھو کہ تم سب کو اللہ کے سامنے ایک دن جمع کیا جائے گا۔ دیکھو، ایک دن میں نے بات بتائی تھی، اور وہ بات اس لیے دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اس سے آپ کی دینی سمجھ، دینی سوچ انشاءاللہ صحیح بھی ہوگی اور بڑھے گی بھی۔ جب دو باتوں کو ایک ساتھ ملا کر بولا جاتا ہے تو ان دونوں کو ساتھ ذکر کرنے میں کوئی نہ کوئی نقطہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مثال، کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ نہ حق کی بات پوچھی، نہ پانی کی بات پوچھی۔ بھئی پانی اور حق دونوں کیوں ذکر کیے ساتھ میں؟ یہ تو پہلے زمانے کی بات تھی بھائی، ہم نے تو نہ چائے کی بات پوچھی نہ پانی کی بات پوچھی، تو ان دونوں کو ساتھ کیوں ذکر کیا؟ اب تم خود غور کرتے رہیے، میں نہیں بھائی۔ ارے بھائی کچھ چائے پانی، ارے بھائی چائے وائے، اس طرح سے بولتے، دو باتوں کو ایک ساتھ ملا کر بولتے ہیں تو ان میں کوئی نہ کوئی جوڑ ضرور ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان 3 دنوں میں کنکری مارنے کا ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ پھر تقوی کا حکم دیا، تو ان دونوں باتوں میں کوئی جوڑ ضرور ہے، کوئی نہ کوئی نقطہ ضرور ہے، کوئی نہ کوئی علم ضرور ہے۔ ہاں، اب وہ علماء کرام سمجھتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ دیتا ہے، وہ پہنچتے ہیں۔ تو یوں کہتے ہیں کہ گناہ کرنا تو ہر عمر میں اور ہر حالت میں برا ہے، لیکن خاص طور سے حج کرنے کے بعد گناہ کرنا یہ بہت زیادہ برا ہے، بہت زیادہ برا ہے۔ جی کچھ تو باتیں ہمیں حدیثوں سے معلوم ہو جاتی ہیں، اور حدیث کی بات تو بالکل پکی ہے، لیکن کچھ باتیں ہمیں بزرگوں کے اقوال سے، بزرگوں کی باتوں سے بھی معلوم ہو جاتی ہیں۔ حدیث کا درجہ تو ان کا نہیں ہے، ہاں، لیکن بہرحال ایک صحیح سچی بات ہمیں معلوم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ساتھ کچھ معاملہ بھی خاص ہی فرماتا ہے۔ ایک بزرگ حج کر کے آئے، اور حج کے بعد ان کے دل میں ایک گناہ کی بات کھٹکی، اور گناہ کی طرف ان کی رغبت ہونے لگی، گویا کہ گناہ کی طرف بڑھنے لگے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ تم حج کر چکے ہو، تم حج کر چکے ہو۔ انہوں نے دھیان نہیں دیا اس کی طرف، پھر دوبارہ گناہ کا میلان ہوا اور گناہ کی طرف بڑھے، پھر دوبارہ آواز آئی کہ تم حج کر چکے ہو۔ پھر دھیان نہیں دیا یا کم دیا، یہ نفس کا غلبہ ہوا، جو بھی کچھ بات ہوئی، پھر تیسری مرتبہ گناہ کی طرف بڑھے، تو پھر آواز آئی کہ تم حج کر چکے ہو۔ بس اس کے بعد پھر وہ حرکت سے باز آ گئے۔ تو حج کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بہت بری ہے۔ اسی واسطے الحمدللہ ہمارے معاشرے میں عام آدمی نماز چھوڑے تو اس کو اتنا برا نہیں سمجھتے جتنا حاجی اور حافظ جی نماز چھوڑے اس کو برا سمجھتے ہیں۔ اور صحیح بات ہے، عام آدمی جھوٹ بولے اس کو برا تو سمجھتے ہیں، اتنا برا نہیں سمجھتے جتنا حافظ جی اور حاجی جی جھوٹ بولے اس کو برا سمجھتے ہیں۔ اور سمجھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے۔ اس واسطے ان دونوں باتوں میں یہ جوڑ ہے۔ اور بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو حدیث پاک ہے، جو میں بتا رہا ہوں یہ تو حدیث پاک ہے، پھر بزرگوں والی بات بعد میں بتاؤں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی اخلاص کے ساتھ اور شریعت و سنت کے مطابق
صحیح طریقے سے حج ادا کرتا ہے تو حج کا جو ثواب ہے وہ تو ہے ہی، ہر قدم کا، ہر عمل کا۔ ایک ثواب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ حج کرنے کے بعد آدمی ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، یہ فرمایا۔ اب دیکھو پاک صاف ہو گیا، وہ پاک صاف ہو گیا تو اسے پاک صاف رہنا چاہیے، اسے زندگی بھر پاک صاف رہنا چاہیے۔ اگر اس کے بعد پھر وہ اسی طرح گناہ میں مبتلا ہو گیا، گناہ میں ملوث ہو گیا، تو حج کرنا نہ کرنا برابر ہو گیا، حج کرنا نہ کرنا برابر ہو گیا۔ جی جب کپڑا میلا ہو جاتا ہے، جب تو دھیان نہیں کرتے، ناک بھی اسی سے پوچھ لیں، کوئی برتن شرتن آیا خراب سا، وہ بھی ہے وہ بدلنا تو ہے ہی، لاؤ میں اسی سے پوچھ دوں۔ اور جب وہ 100 روپے 150 روپے کا کلپ دیا ہوا صاف ستھرا کپڑا پہن کے نکلے، تب کیا کریں بھائی؟ بہت دیر تک بچا کے رکھیں ہیں اسے، بہت دیر تک بچا کے رکھیں اس کو، تاکہ اس کی میں شل بھی نہ پڑ جاوے، اس پر ذرا سے دھبا بھی نہ لگ جاوے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت بخشی ہے، حج کر کے آیا ہے اور اس کو اللہ نے بالکل پاک کر دیا ہے، تو بھائی اب بچ کے زندگی گزارنی چاہیے، بچ کے زندگی گزارنی چاہیے، اور اپنی زندگی پہ داغ دھبا نہیں لگنے دینا چاہیے، یعنی گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک بات اور علماء نے یہاں لکھی ہے، وہ کیا لکھی ہے؟ حج کرنے کے بعد اکثر و بیشتر آدمی کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے، بڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، میں حج بھی کری میں حاجی بھی ہوں، اور عام طور سے اپنا نام کے ساتھ خود ہی حاجی لگا کے وہ بولتا ہے۔ جی ہاں، تو علماء نے لکھا ہے کہ حج کرنے کے بعد صاف لکھا یہاں، اور دوسری کسی عبادت کے بعد بھی غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بڑائی میں گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی گناہوں کی طرح ایک بڑا گناہ ہے، دوسرے گناہوں کی طرح یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ملا جامی، ان کے ایک مرید تھے، تو ان کی حالت یہ تھی کہ 24 گھنٹے ان کے سر کے اوپر ایک نور رہتا تھا، نور رہتا تھا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت سمجھ لو یا فرشتوں کا نور سمجھ لو یا کچھ بھی سمجھ لو، ایک نور رہتا تھا۔ جب وہ حج کر کے آئے تو حج کرنے کے بعد وہ نور ختم ہو گیا، جو سر پہ ہر وقت رہتا تھا وہ نور ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنے شیخ سے کہا، مولانا جامی سے کہا کہ جی پہلے تو اس طریقے سے ہر وقت میرے سر پہ ایک نور رہتا تھا، حج کرنے کے بعد وہ نور ختم ہو گیا، چاہیے تو تھا بڑھنا، وہ ختم ہو گیا۔ ہاں، تو ان کے شیخ نے ان کو بتلایا کہ تم تواضع انکساری اختیار کرو، تمہارے اندر حج کرنے سے غرور اور گھمنڈ آ گیا ہے، اس غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے وہ نور ختم ہو گیا۔ دیکھو یہ سب باتیں اور بہت ساری باتیں قرآن پاک سے نکال کے سمجھ کر علماء نے جو بیان کی ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میں نے اپنی طرف سے آپ کے سامنے کوئی بات بیان نہیں کی، بزرگوں ہی کی بیان کی ہوئی، علماء ہی کی بیان کی ہوئی بیان کی۔ آگے چلتے ہیں۔ ترجمے سے پہلے کچھ سمجھاؤں تو بھی آسان رہتی ہے بات۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا اخنس بن شریق، وہ بڑی پیاری بولی بولتا تھا، بڑی صاف بات کرتا تھا، ہر بات کو اتنی دلیل سے اور اتنی تفصیل سے بیان کرتا تھا
کہ اگلا آدمی بالکل مطمئن ہو جاتا تھا. جھوٹ چاہے جتنا بڑا بول رہے, جس کو ہم سفید کہتے ہیں, سفید جھوٹ بول رہے, لیکن اتنی صفائی سے بولتا تھا وہ کہ اگلا بالکل مطمئن ہو جاتا تھا. اور اتنی پیارے انداز میں اور پیاری زبان میں وہ بات کرتا تھا کہ اگلا آدمی بالکل مطمئن ہو جاتا تھا. بہت با اخلاق بھائی جان, جیسے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں بھائی جان, یس سر, بس یہی کرتا رہے. اس کی حالت تو یہ تھی. اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل کر جاتا, چاہے وہ اپنی بستی میں جاتا, دوسروں کی بستی میں جاتا, تو وہاں پر وہ فساد پھیلاتا. فساد کسا کہتے ہیں؟ بس دوسروں کو نقصان پہنچانا. کسی کی جان کے پیچھے ہوگا, کسی کے مال کے پیچھے ہوگا, کسی کی زمین ہڑپ لی, اور کسی کا باغ, اور کسی کا کچھ, کسی کے گھر میں آگ لگا دی, کسی کی کھیتی میں آگ لگا دی, وغیرہ وغیرہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شخص آتا تھا اور بڑی میٹھی بڑی پیاری بات کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے متاثر ہوتے تھے, اور پھر اس کے متعلق یہ خبر آتی تھی کہ اس نے فلاں جگہ ایسا کر دیا, فلاں جگہ ایسا کر دیا, فلاں جگہ ایسا کر دیا. تو انسان اپنی طبعی تقاضے سے, فطری تقاضے, یہ تو بہت اچھا آدمی, یار ایسا ہی تو نہیں کر سکتا, یہ تو بڑا نرم آدمی, بڑی اچھا آدمی, بااخلاق آدمی, ایسا تو نہیں کرتا یہ سکتا یہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کے ذریعے آگاہ کر دیا کہ کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں, میٹھی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. ہاں, یہ اب ترجمہ کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور کچھ انسان ایسے ہیں جن کی بات آپ کو پسند آتی ہے دنیاوی نفع حاصل کرنے کے واسطے, یعنی دنیاوی نفع حاصل کرنے کے واسطے ان کی بات بڑی میٹھی ہوتی ہے اور وہ بات آپ کو پسند آتی ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ, اس کے باوجود وہ جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے, یعنی قسم بھی کھا لیتا ہے. خدا کی قسم جو میری زبان پہ ہے وہی میرے دل میں بھی ہے, میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں. اس طرح قسم کھا کے اس پر اللہ کو گواہ بھی بنا لیتا ہے, حالانکہ وہ انسانوں میں سب سے زیادہ جھگڑنے والا انسان ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا, اور جب وہ آپ کے پاس سے لوٹتا ہے تو زمین پر وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ زمین میں فساد پیدا کرے, کسی میں جھگڑا کرا دے, کسی کو قتل کر دے, کسی کو قتل کروا دے, یہ فساد پیدا کرے, اور کھیتیوں کو ہلاک کرے اور جانوروں کو ہلاک کرے. ایسا انسان تھا. واللہ لا يحب الفساد, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. یہ دیکھو, ایک تو پہلی بات آپ کو خوب سمجھ میں آ گئی ہوگی, جس کو آج کل ہم کہتے ہیں نفاق. منہ میں رام رام اور بغل میں چھری, بڑی میٹھی بات اور دوسرے کو لوٹنے اور تباہ کرنے کے پیچھے. ایسے آدمی کو عقل مند اور ہوشیار کہتے ہیں آج کل لوگ. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی مذمت اور برائی بیان کر رہا ہے تو وہ ہوشیار نہیں, وہ عقل مند نہیں, وہ اچھا نہیں, وہ برا آدمی ہے. اور یہ عمل بھی اچھا عمل نہیں ہے, یہ عمل اللہ کو ناپسند ہے. لہذا ہمیں اس عادت سے باز آ جانا چاہیے. یہ بات ہوگی. اب اگلی بات ایک اور سنو جی. کہیں فساد کرا دیا,
کسی کو مار دیا، کسی کو پیٹ دیا، کسی کی گھر لوٹ لیا، کسی کا اغوا کر لیا، کہیں بم پھوڑ دیا، کسی کو قتل کر دیا، یہی تو ہے فساد جس کی میں بار بار آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، اس لیے کوئی مسلمان ایسا کام نہیں کر سکتا، مسلمان ایسا کام نہیں کر سکتا، بس یہ یاد رکھیو۔ بلکہ یہ تو تہمت لگائی جاتی ہے مسلمانوں پر اور اپنے الو سیدھے کیے جاتے ہیں۔ مسلمان یہ کام نہیں کرتا، اگر کرتا ہے کوئی کرایہ کا ٹٹو تو وہ مسلمان نہیں ہے، اور اس کا یہ عمل، مسلمان کا عمل، یہ اسلامی عمل نہیں ہے۔ آپ سبھی کچھ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آگے چلیے، اگلی ایک بات اور ہے، اس کو بھی میں پہلے سمجھاؤں پھر ترجمہ کروں۔ ہم میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو خواہ مخواہ میں بڑا آدمی سمجھ لیتے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ خواہ مخواہ میں اپنے آپ کو بڑے خاندان کا آدمی سمجھ لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر پھر وہ بہت سارے گناہ کرتے ہیں، اور یہ بڑائی اور یہ غرور ہی ان کو بہت سارے گناہوں پر آمادہ کرتی ہے۔ جی، رشوت وہ لیتا ہے، کسی کا لے کر وہ واپس نہیں کرتا ہے، دھوکہ دھڑی اس کا کام ہے سب، اور اس سب پر اس کو کیا چیز آمادہ کر رہی ہے کہ بھئی تو اگر پیدل چلے گا تو تیری شان میں فرق آئے گا، اور تو موٹر سائیکل پہ چلے گا تب بھی تیری شان میں فرق آئے گا، تجھے تو کار اور گاڑی چاہیے۔ تو کار میں فور ویلر جسے آپ کہتے ہیں اس میں بیٹھنے کے واسطے وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ حلال حرام کی تمیز نہیں، بس اس کی دماغ میں جو بڑائی ہے اس کے واسطے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ وہ مکان بناوے گا اور بیٹھک بناوے گا اور اپنے بچوں کو یہ دے گا وہ دے گا، وہ سب کام۔ اسی طریقے سے صرف اس واسطے کہ میری چودراہٹ باقی رہے، دو آدمیوں کو لڑاتا رہے گا، غلط آدمی کو سپورٹ کرتا رہے گا، غرض اپنی عزت کو، خواہ مخواہ کی عزت کو بچانے اور بڑھانے کے واسطے نامعلوم کتنے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے آدمی، اور یہ ہمارے معاشرے میں ہے اور ہماری جانی پہچانی دیکھی بھالی چیز ہے۔ اب آپ ترجمہ کرو، ایسا لگے گا آپ کو جیسا کہ یہ آیت شریفہ آج ہی ہمارے واسطے نازل ہوئی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، اور جب اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کو عزت کا خیال گناہ پر ابھارتا ہے۔ وہ پوری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی جو میں نے بتائی، اور اس آیت شریفہ کا مطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو کیا نصیحت کی جاوے اور اس کو کیا بتایا جاوے اور اس کی کیا سزا بتائی جاوے، بس فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب ساری بات آپ کے سامنے آ گئی، آپ خود نتیجہ نکال لیجئے گا کہ سائیکل پہ چلنا یا پیدل چلنا بہتر ہے، ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ زندگی گزار کے اور سادگی اور عاجزی انکساری کے ساتھ زندگی گزار کے، یا کار میں چلنا ہی اس کے لیے اچھا ہے اور بنگلے میں اور کوٹھی میں رہنا اس کے واسطے اچھا ہے۔ یہ آدمی خود فیصلہ کرے۔ آج ہم جن کو بہت سارے لوگوں کو بے وقوف اور نا سمجھ کہتے ہیں نا، نہیں 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 نہیں، وہ واقعی سمجھدار ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے واسطے سادی زندگی اختیار کر رکھی ہے، اور وہ سائیکل پہ نہیں بلکہ پیدل چلنے کو تیار ہیں۔ یہ ایک آیت شریفہ کا اسی سے کچھ جوڑ ہے، وہ بھی ہو جائے گی، 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے گا۔ پہلے قصہ سناتا ہوں اور آپ کو خود ہی اس سے بہت کچھ سمجھ آ جائے گا۔
حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے، تو وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جا رہے تھے، جس کو ہجرت کہتے ہیں۔ مکہ چھوڑ دیا، وطن ختم کر دیا، اور پھر مدینہ منورہ جا رہے تھے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ تو قریش مکہ نے کچھ کافروں نے ان کو گھیر لیا اور کہا ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، ہم تمہیں قتل کریں گے۔ یہ تو وہ اپنی سواری سے اتر گئے اور انہوں نے اپنا ترکش سنبھال لیا، تیر، اور وہ تھیلا جس میں تیر رکھے جاتے تھے، جیسے گولیاں رکھی جاتی ہیں وہ رکھا جاتا، وہ سنبھال لیا۔ اور اس نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں کتنا اچھا تیر انداز ہوں، میرا کوئی نشانہ خطا نہیں کرتا، کہ جب تک میرے پاس یہ تیر ہیں اس وقت تک تو میں ان تیروں سے کام لوں گا، اور جب تیر ختم ہو جائیں گے تو پھر میرے پاس تلوار ہے، میں اپنی تلوار سے کام لوں گا۔ اور آج کی زبان میں کہہ لو، تمہیں بہتوں کو نمٹا کے پھر میرا نمبر آ سکے اگر آیا تو، لہذا یا تو تم اس پر راضی ہو جاؤ یا ایک دوسرا کام کرو۔ میں مکے میں اپنا گھر بار چھوڑ آیا ہوں اور فلاں جگہ اتنا مال دبا ہوا ہے، تم جا کے وہ مال نکال لو اور مجھے جانے دو۔ تو وہ اس پر راضی ہو گئے، اچھا آپ جاؤ، اور وہ دوڑے گئے، اپنا وہ مال نکال لیا انہوں نے۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے ایک قصہ بیان کیا۔ تو دیکھو، اس کو ایسا سمجھو، انہوں نے مال دے کر اپنی جان بچائی، مال دے کر اپنی جان بچائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ سن کر فرمایا، ربح البیع یا ابا یحییٰ، ربح البیع یا ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ، تو نے اچھا کاروبار کیا، تو نے اچھی تجارت کی، یہ فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان صحابی کا، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ان کی شان میں یہ آیت شریفہ نازل فرما دی، اور ان کے اس عمل کو اپنے ہاں قبولیت کا درجہ دے کر عام لوگوں کو بتانے کے واسطے یہ آیت شریفہ نازل فرما دی۔ اور دوستو، صرف حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قصہ نہیں، بلکہ اس طرح کے قصے دوسرے صحابہ کرام کے بھی ہیں۔ تو اب سنو آپ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور بعض انسان وہ ہیں جو اپنی جان کو خرید لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے واسطے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، لہذا ان کے اس عمل کا وہ ان کو اپنی شایان شان بدلہ عطا فرماوے گا۔ بات پوری ہو گئی اور الحمدللہ سمجھ میں بھی آ گئی۔ بس ایک بات اور سنیے گا، اور یہ باتیں بڑی کام کی ہیں جو میں بعد میں کہتا ہوں، اپنی تعریف میں اپنے منہ سے ہی کر رہا ہوں، لیکن آپ کو بتانے کے واسطے کہ یہ بڑی کام کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اپنے قرآن میں تعریف کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے اعمال کو قبول کر کے قبولیت کی سند دے اور اس عمل پر ان کی تعریف کرے۔ اور آج کا انسان کون ہے وہ بعد میں بتا دوں گا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں کیڑے نکالے، ان کی برائی کرے، ان کو منافق بتاوے، ان کو کافر بتاوے، ان پر لعنت بھیجے۔ یقینی بات یہ ہے کہ وہی شخص لعنت کے قابل ہے۔ لہذا دوستو، جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی برائیاں کرتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی بات سنی جاوے۔ اللہ ان کے اعمال کی تعریف کر رہا ہے، صحابہ کے اعمال کی تعریف کر رہا ہے، صحابہ کی تعریف کر رہا ہے قرآن پاک میں، تو کسی کو کیا حق بنتا ہے کہ وہ ان کو برا کہے؟ ہاں، شیعہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بہت برا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے نام لے ہی دوں،
ہمارے ہاں ایک جماعت اسلامی کہلاتی ہے، جماعت اسلامی کے لوگ کہلاتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بری نہیں ہے، سب کی ہم چھان بین کریں گے، سب کی غلطیاں پکڑیں گے۔ تو دوستو نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقبولیت کی سند عطا فرمائی ہے، اور ان سے جو چوک ہو گئی ہے، جو غلطی ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معاف فرما دی ہے۔ لہذا کسی کو حق نہیں بنتا کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کچھ کہے۔ وقت شاید زیادہ ہو گیا، لیکن ایک بات آج ابھی آپ کو فوراً سمجھ میں آئے گی، بعد میں گھنٹوں تقریر کرنے سے بھی وہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، جس کو جیش العسرت کہتے ہیں، تنگی، وہ جنگ جو تنگی کے زمانے میں آئی تھی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اس میں مدد کرنے کے لیے کہا گیا، پیسہ وغیرہ سے مدد کرنے کے لیے کہا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اونٹ، اتنا مال، اتنے ہتھیار لے کر آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، جس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اچھل پڑے، اور یوں کہا آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ اس کا دوستو مطلب یہ ہے کہ یہ عمل اللہ کے یہاں ایسا قبول ہو گیا ہے، اور عثمان اللہ کے ہاں ایسے قبول ہو گئے ہیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی جاوے گی، چوک ہو بھی جاوے گی، اللہ اس پر پکڑ نہیں کریں گے، درگزر کر دیں گے، جیسے کہ اپنے آدمیوں کی بہت ساری چوک سے، غلطی سے درگزر کی جاتی ہے۔ اب کس کو حق بیٹھتا ہے کہ وہ بس دعا کر لیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔